بہت ضروری سمجھتا ہوں، اور خاص طور سے آج 30 جنوری ہے، اور 30 جنوری کو بھی ہمارے ملک میں ایک بہت بڑی تاریخی حیثیت اس کو حاصل ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، اور خاص طور سے میں اپنے نوجوانوں کے لیے ان کو بتانے کے لیے، پیغام دینے کے لیے بات کہہ رہا ہوں۔ 30 جنوری کو شام 5:17 پر 1948 میں مہاتما گاندھی کا قتل کیا گیا تھا، اور آزاد ہندوستان کا اگر کوئی سب سے پہلا ٹیررسٹ تھا تو اس کا نام ناتھو رام گوڈسے تھا، اور اسی ناتھو رام گوڈسے نے نارائن آپٹے کے ساتھ اور مختلف اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر، جس میں کانسپریسی کرنے میں ساورکر بھی شامل تھے، ان سب نے سازش کر کے مہاتما گاندھی کا قتل کیا، اور گوڈسے نے برلا ہاؤس دلی میں جب ہر شام مہاتما گاندھی مختلف مذاہب کے لوگوں کو بٹھا کر ان کی مختلف مذاہب کی کتابوں سے یا ان سے دعا کرواتے تھے، یا ان کتابوں سے ان کو پڑھاتے تھے، تو اس دن اور اس سے پہلے ایک تناؤ کا ماحول تھا کہ شام کے وقت میں جب کبھی بھی مہاتما گاندھی، جس کو انگریزی میں کہتے پریئر میٹنگ کرتے، اور جب قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے کوئی مسلمان پڑھتا تو بہت سے لوگ اس کی مخالفت کرتے تھے، مگر مہاتما گاندھی ان مخالفت کی پرواہ نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ پڑھو، قرآن بھی پڑھو، دیگر مذاہب کی کتابوں کو بھی پڑھو۔ تو اس دن ناتھو رام گوڈسے نے نارائن آپٹے کے ساتھ مجمع سے چیر کر گاندھی کے سامنے آیا اور گاندھی کے پیر پڑا، اور فوراً اپنے پاس سے ایک پسٹل نکال کر مہاتما گاندھی کے اوپر 3 گولیاں برسا دی، اور اسی دن مہاتما گاندھی کا قتل ہو گیا۔ میں نوجوانوں کے بات اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ ناتھو رام گوڈسے نے گاندھی کو کیوں مارا، گوڈسے کی سوچ اور گوڈسے کی آئیڈیالوجی کیا تھی، اور گوڈسے کے پیچھے کون لوگ تھے۔ میں ساورکر کا نام اس لیے لیا ہوں کیونکہ سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ چیف جسٹس تھے کپور، جسٹس کپور کمیشن کی رپورٹ میں یہ بات کو کہا گیا کہ ساورکر مہاتما گاندھی کے قتل میں کانسپریٹر تھے، اور مہاتما گاندھی کے قتل سے پہلے ساورکر کے گھر کو جا کر گوڈسے اور آپٹے نے ساورکر سے ملاقات کی، اور ساورکر نے نیچے آ کر ان کو چھوڑ کر کہا کہ تم جس مقصد کے لیے جا رہے ہو تم کو اس میں کامیابی ملے۔ کپور کمیشن کی رپورٹ میں بات کہی گئی، اور گوڈسے نے گاندھی کو کیوں مارا، کیونکہ گوڈسے یہ کہتا تھا کہ گاندھی مسلمانوں کی حمایت کرتے ہیں۔ گوڈسے نے گاندھی کو اس لیے مارا کیونکہ گوڈسے کا اور اس کے ساتھیوں کا ماننا یہ تھا کہ گاندھی ہندوؤں کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ نہیں کر رہے، اور گوڈسے نے گاندھی کے جسم میں 3 گولیاں داغ دیں۔ نوجوانوں یاد رکھو اس بات کو کہ گوڈسے نے گاندھی کو قتل کرنے سے پہلے اپنی ختنہ بھی کرائی تھی، اور نہیں یہ سنیے آپ، یہ اس لیے کیا تھا کہ گوڈسے کو یقین تھا
کہ جب مجمع میں مہاتما گاندھی پر گولیاں برساؤں گا اور لوگ مجھے ٹوٹ پڑیں گے اور مجھے ماریں گے، اور جب میرے جسم کے کپڑے اتار کر دیکھا جائے گا تو ہندوؤں کو یقین ہو جائے گا کہ دیکھو ایک مسلمان نے گاندھی کا قتل کر دیا۔ یہ اس سوچ کے آدمی تھے، یہ اس طرح کی حرکت گوڈسے نے کی۔ میں آج آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ آج بھی ساری دنیا جانتی ہے کہ اگر اس وقت کی کانگریس کی حکومت صحیح گاندھی کے اساسینیشن کے قتل کی انویسٹیگیشن کرتی تو اسی وقت بڑے بڑے سنگھ پریوار کے لیڈر جیل میں رہتے تھے، مگر اس وقت کی کانگریس کی حکومت نے صحیح انویسٹیگیشن نہیں کیا۔ آج بھی گاندھی کے قتل کا جو لوگ اس میں سازش رچائے، آج بھی وہ چہرے سامنے نہیں آتے۔ اچھا، یہ گوڈسے اور نارائن آپٹے کون تھے؟ یہ نارائن آپٹے ایک دکشت مہاراج کے پاس گیا، دونوں گئے، گوڈسے اور نارائن آپٹے، جا کر کہا کہ دکشت مہاراج، ہم نظام کی پیسے لوٹیں گے، تمہارے پاس بڑے بڑے گاڑیاں، ہم کو بڑے بڑے گاڑیاں دے دو۔ تو دکشت مہاراج نے کہا لے کے جاؤ، اور کئی دن ہو گئے تو مہاراج نے کہا کہ بیٹا کیا ہوا، بڑی گاڑی تو لے کر چلے گئے، بولے ابھی کر رہے۔ بعد میں دکشت مہاراج کو سمجھ میں نہیں آیا تو گئے، جا کر دیکھا تو کیا ہوا کہ ان کی بڑی امپالہ گاڑی میں نارائن آپٹے اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ عشق رچا رہے ہیں۔ بھائی ہٹ جائے گا، بڑا بھاؤ باشن ہو رہا، بیچ میں نہیں آ رہا۔ یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے، ہسٹوریکل فیکٹ ہے، میں بالکل سچائی سے کہہ رہا ہوں۔ وہ مہاراج بولے یہ کیا ہے، تم تو گاڑی لے کر گئے تھے نظام کے پیسے لوٹنے کے لیے، اور تم یہاں پر اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ ہمٹی ڈمٹی منی ہنی مون کیا کر رہے؟ اکثریتی طبقوں کی اسٹین گن لے لیے، اس کو کاک کرنا نہیں آیا، استعمال کرنا نہیں آیا۔ یہ ان کا بیک گراؤنڈ۔ اور گوڈسے کا اور ایک بیک گراؤنڈ سنو آپ۔ گوڈسے اس بھارت دیش کا، آزاد بھارت کا سب سے پہلا ٹیررسٹ، اور گوڈسے جب پیدا ہوئے تو ان کے ماں باپ نے ان کے ناک میں ناک کی بالی ڈالی، اور کئی سال تک ان کو بچیوں کے کپڑے پہنائے، کیونکہ ان سے پہلے کئی بچے ہوتے تھے، انتقال ہو جاتا تھا۔ تو ماں باپ نے سمجھا کہ ناتھو رام کو، ان کا نام ناتھو رام نہیں تھا، وہ نت ڈالنے سے ناتھو رام ہو گئے۔ تو کئی سال تک ان کے ماں باپ نے ان کو بچوں کے کپڑے پہنائے، اس کے بعد ان کو بھائی پیدا ہوئے۔ تو گوڈسے کو ایک تکلیف تھی کہ مجھے اپنی مردانگی دکھانا ہے، میں مرد ہوں، میں مرد ہوں۔ اس کو ایک ذہن میں پیدا ہو گئی تھی بات، یہ نفسیات کا شکار ہو گیا تھا۔ اس لیے گوڈسے نے اپنی مردانگی کو دکھانے کے لیے زہر آلودہ مانے ہیٹ فل آئیڈیالوجی کو اپنایا، اور گاندھی کے سینے میں 3 گولیاں داغ ہوئی۔ بتائیے آپ کہ 28 جنوری تک گوڈسے اور نارائن آپٹے کے پاس پسٹل نہیں تھا، بندوق نہیں تھی۔ اگر میں غلط نہ کہوں تو 9mm بیریٹا پسٹل تھا۔ وہ گوالیر کا ایک شخص ان لوگوں کو پسٹل دیا، اور کورٹ میں جو پسٹل، جو ہتھیار گوڈسے کے ہاتھ میں دیا وہ چھوٹ گیا۔ جس نے گوڈسے کو ویپن دیا گاندھی کو مارنے کا، وہ بچ گیا۔ آپ بتائیے پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ گوڈسے نے اور نارائن آپٹے کو سزا ہوئی، ان کو پھانسی ہوئی، مگر آج بھی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے گوڈسے کو ہتھیار دیا، 1 مرتبہ نہیں 5 مرتبہ باپو پر جان لینے کا حملہ ان 3 سب نے مل کر کیا تھا۔
مرتبہ نہیں، 5 مرتبہ، اور 5ہی مرتبہ ان کو کامیابی ملی۔ ممبئی کا ایک پولیس کا عہدیدار تھا، نام یاد نہیں آ رہا، اس وقت موراجی دیسائی وہاں کے ہوم منسٹر تھے، اس نے جا کر کہا کہ گوڈسے ملوث ہے، ساورکر کا انوالومنٹ ہے۔ تو موراجی بھائی نے کہا کیا کہہ رہے ہو، یہ پوری آگ لگ جائے، خاموش ہو جاؤ۔ کپور کمیشن میں پورا کھل کر آ گیا کہ کون کون سے لوگ تھے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر آج بھی بھارت میں گاندھی سے محبت کرنے والے ہیں تو یاد رکھو، میں تم سے کہہ رہا ہوں، یا تو یہ دیش امبیڈکر کے بنا ہوئے سمویدھان پر چلے گا، یہ دیش گاندھی کی قربانیوں کو رائگاں جانے نہیں دے گا، یہ دیش ہمارے مجاہدین آزادی جس میں نہرو، مولانا ابوالکلام آزاد، جوہر برادران، سبھاش چندر بوس، ایسے کئی لوگ تھے جنہوں نے اپنا خون پسینہ بہایا، 1 سال 2 سال نہیں، 10 سال 8 سال جیلوں میں اپنی زندگی گزاری۔ ان لوگوں کی قربانی کو اگر آپ رائگاں دینا چاہتے ہیں اور اس ملک کو گوڈسے کے راستے پر لے کر جانا چاہتے ہیں تو یقیناً یہ ہم تمام کے لیے شرمندگی کا پیغام دیتا تھا۔ گوڈسے نفرت کی بنیاد پر گاندھی کو مارا، گوڈسے اس ملک کو ہندو راشٹر بنانا چاہتا تھا، اور میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب گاندھی کے قتل کے چند دن کے بعد گاندھی کے بیٹے دلی کے پولیس اسٹیشن میں جا کر گوڈسے سے ملاقات کیے، وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون ہے وہ شخص جس نے میرے باپ کا قتل کیا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ کوئی دکھنے میں بڑا ڈرونی چہرہ ہوگا، حیوان ہوگا، مگر جب جا کر دیکھا تو کہا کس نے مارا میرے پتا کو، تو کہا یہ خود آواز آئی کہ میں نے تمہارے باپ کو گولی ماری، میرا نام ناتھورام گوڈسے ہے۔ کیوں ماری گاندھی کے بیٹے نے پوچھا، تو کیا جواب دیا گوڈسے نے؟ کوئی وجہ نہیں، صرف پولیٹیکل وجہ ہے۔ اب سمجھ میں آئی تو بات کہ پولیٹیکل، یہ گوڈسے کے جتنے موجودہ چیلے ہیں جو اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھ کر بھارت میں ہندو اور مسلمانوں کی نفرت پیدا کر رہے، یہ گاندھی کے ماننے والے نہیں، یہ امبیڈکر کے سمویدھان کے ماننے والے نہیں، یہ نیتا جی سبھاش چندر بوس کی قربانیوں کو ماننے والے نہیں، یہ جوہر برادران اور مولانا ابوالکلام آزاد کی قربانیوں کو ماننے والے نہیں، یہ گوڈسے کے جانشین ہیں، اور یہ تمام گوڈسے کے جانشینوں نے ہی دلی کی سڑکوں پر سکھوں کا قتل عام کیا، یہ تمام گوڈسے کے جانشینوں نے ہی بھارت کی سرزمین میں ہندو اور مسلمانوں میں فساد کروایا، یہ تمام گوڈسے کے جانشین ہیں جنہوں نے 6 دسمبر کو بابری مسجد شہید کی، یہ تمام گوڈسے کے جانشین ہیں جنہوں نے آسام میں نلی کا میسیکر کیا، یہ تمام گوڈسے کے جانشین ہیں جنہوں نے مراد آباد میں فساد کیا۔ ہر جگہ پر اگر دیکھا جائے تو گوڈسے کے چاہنے والے ہیں، کیونکہ گاندھی کا جو چاہنے والا ہے، یقیناً گاندھی ہندو تھے، اپنے مذہب پر چلتے تھے، رام کو بڑا ماننے والے تھے، مگر گاندھی جس محبت اور عقیدے سے رام کو مانتے تھے، یہ آج موجودہ دور کے گوڈسے رام کے نام پر ملک میں نفرت پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ جب گاندھی کو گولی ماری گئی تو گاندھی نے کیا کہا ہے؟ رام کہا۔ گاندھی نے کیا کہا تھا؟ اس لیے نوجوانوں فرق سمجھو، یہ گوڈسے کے جانشین جو آج ہمارے سامنے ہیں، ان کو پہچانو، جو نفرت پیدا کرنا چاہتے ہیں ہمارے بھارت میں۔ ان کے پاس اقتدار ہوگا، ان کے پاس طاقت ہوگی، مگر یاد رکھو انسان کی تاریخ گواہ ہے کہ ہمیشہ جیت محبت کی ہوئی ہے، نفرت کو شکست ہوئی ہے، اور انشاءاللہ تعالی محبت غالب ہوگی شکست کو، اور یہ نفرت کو شکست ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ بات آپ کے سامنے عرض کرنا بے حد ضروری تھا، اور یہ
संघ परिवार के लोग बोलते हैं नहीं गोडसे हमारे पास नहीं था, कहां से आया, आसमान से टपका उन्हें। गोडसे का भाई का फ्रंट लाइन मैगजीन का इंटरव्यू है संघ परिवार के लोगों। उनके भाई का नाम शायद गोपाल गोडसे था, जिन्होंने फ्रंट लाइन के इंटरव्यू ने कहा कि अडवाणी झूठ बोलता है, हमारा भाई नाथूराम गोडसे संघ परिवार का इंटेलेक्चुअल वर्कर था, हम बचपने से आरएसएस से वाबस्ता थे। और आप कहते नहीं नहीं, अरे कितना नहीं नहीं बोलेंगे, हर चीज तुम्हारी सामने है और तुम ये समझ रहे हो कि बिल्ली अगर आंख बंद करके दूध पीती है तो दुनिया नहीं देखती, दुनिया जानती है आप कहां से आ रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक और वाकया सुनो। जब नाथूराम गोडसे को कोर्ट में फांसी की सजा दी गई थी तो कोर्ट में बैठने वाले वकील और लोग रो रहे थे, वो समझ रहे थे देखो कितना बड़ा देशभक्त है गोडसे, उसको फांसी की सजा दे दी गई। क्या आज तुम नहीं देखते नजारे वो, क्या आज तुम नहीं देखते नजारे वो कि जो लोगों का कत्ल करते हैं। रकबर खान को राजस्थान में एक शख्स ने जिंदा जला दिया, वीडियो निकाला, फिर कुराड़ी से उसको मारा, वीडियो आज भी है। जब उस शख्स को राजस्थान के अदालत में लाया गया तो उसको जुलूस की शक्ल में लाया गया, जैसा लाया गया कि इनके बहन का शौहर था और अपने पहले मर्तबा अपने ससुराल को आ रहा है। और कोर्ट की बिल्डिंग पर खड़े होकर एक भगवा झंडा लहरा दिया गया, एक भगवा झंडा लहरा दिया गया। क्या तुम नहीं देखते, क्या तुमने नहीं देखा, हमारी आंखों ने नहीं देखा कि जब झारखंड में एक शख्स को बीच रोड पर मारा गया पकड़कर, सिर्फ इस झूठे इल्जाम पर कि उसके पास गोश्त निकला, अदालत ने उन मुल्जिमीन को कातिल करार दिया, हाईकोर्ट से बेल हुई तो एक मरकजी वजीर उन कातिलों का खैर मुकद्दम करते फूल का हार पहनाकर। क्या तुम्हारी आंखों ने नहीं देखा कि जब अखलाक को मार दिया गया और अखलाक के मारने वाले के कि उसकी मौत हुई तो सिटिंग मिनिस्टर जाकर उसके जनाजे पर फूल चढ़ाता है। क्या तुम्हारी आंखों ने नहीं देखा कि भारत में जुलूस निकाले गए कि देश के गद्दारों को गोली मारो फुला फुला को। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए मैं कह रहा हूं इस देश को अगर बचाना है तो गोडसे के जानशीनों से बचाना है। इस भारत को अगर बचाना है तो गोडसे की नफरत की आइडियोलॉजी से बचाना है। और मैं आज देखा टीवी पर हमारे मुल्क के वजीर आजम प्रधानमंत्री बापू को खराजी अकीदत पेश करते राजघाट जाकर। क्या हमारे मुल्क के वजीर आजम को नहीं मालूम कि जस्टिस कपूर कमीशन की इंक्वायरी ऑफ रिपोर्ट में बात कही गई कि सावरकर को कॉन्स्पिरेटर थे? बताओ क्या ये झूठ है या सच है? आप गांधी को भी खराज अकीदत पेश करेंगे और सावरकर को भी अपना हीरो मानेंगे? अरे ये कैसा मुमकिन है? दो समंदर के किनारे कभी एक नहीं हो सकते। मगर ये काम आज बीजेपी और संघ परिवार आपके सामने देख लो। आप मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात आपको समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर हमको इस मुल्क को बचाना है तो नफरत की आग को बुझाना पड़ेगा। ये नफरत की आग इस मुल्क को कमजोर करके रख देगी। और लोग कहते हैं, मुझसे एक मीडिया के लोगों ने सवाल किया कि 26 जनवरी के दिन जो कुछ लाल किले में हुआ वो शेमफुल डे था। मैंने कहा बिल्कुल सही है, नहीं होना था। हम हर तशद्दुद की और वायलेंस को कंडेम करते हैं। मगर मैंने पूछा कि क्या 1960 के दहे में जब दिल्ली के पार्लियामेंट पर तमाम लोग आकर हमला किए थे कि गायकशी के खिलाफ कानून बनाओ, हिंदी को जबान बनाओ, तो क्या वो शेमफुल डे नहीं था?
تو اس میڈیا کے ذمہ دار نے کہا آپ کو یاد ہے؟ ملا بہت یاد ہے، ہم کو بابا آدم سے لے کر اب تک پوری تاریخ یاد ہے۔ میں نے کہا اس دلی کی سڑکوں پر سکھوں کو ان کے زندہ سکھوں کے گلوں میں جلتے ہوئے ٹائر ڈالے گئے۔ ایک کانگریس کا بڑا لیڈر رکاب گنج کی گردوارہ کے سامنے ٹھہر کر سکھوں کا قتل کروایا، وہ منسٹر بن گیا کسی ریاست کا، کیا وہ شیمفل ڈے نہیں تھا؟ بابری مسجد کو شہید کرنا شیمفل ڈے نہیں تھا جس کو سپریم کورٹ نے کہہ دیا شیمفل ڈے تھا؟ جہاں آپ کو سوٹ کریں گا شیمفل، اور جہاں آپ کو نہیں سوٹ کرے گا بولیں گے یہ ہمارا فلاں دیوس ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ہمارے ملک کی موجودہ راجنیتی ہے۔ یہ جلسہ مجلس اتحاد المسلمین کا ایک کنونشن کے طور پر جناب عبدالرحیم صاحب کی زیر قیادت یہ جلسہ رکھا گیا۔ میں گلبرگے کو اس لیے آیا ہوں کہ آپ تمام سے اپیل کرنے کے لیے کہ آپ مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کریے۔ میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ کے صفوں سے کسی کو یہاں پر آپ ہی اپنا ایک قائد بنائیے، اپنا لیڈر بنائیے، جو کرناٹکا کی اسمبلی میں جا کر بے باک طریقے سے آپ کے مسائل کی ترجمانی کر سکے۔ میں یہاں پر اس لیے نہیں آیا ہوں کہ اپنے آپ کو لیڈر بنانے کے لیے، میں یہاں پر اس لیے آیا ہوں کہ جو پولیٹیکل ویکیوم پیدا ہو گیا مرحوم قمر الاسلام صاحب کے انتقال کی وجہ سے، اس پولیٹیکل ویکیوم کو آپ کو فل کرنا ہے، اس کمی کو آپ کو پورا کرنا ہے، مجھے نہیں آپ کو کرنا ہے۔ میں بس اس لیے آیا ہوں کہ آپ کو یاد دلانے کے لیے یہ ویکیوم ہے، اس ویکیوم کو پورا کرو، اس پولیٹیکل ویکیوم کو آپ کو پورا کرنا ہے۔ پوری کرناٹکا کی عوام، کرناٹکا کی اقلیتیں، کرناٹکا کے دلت، کرناٹکا کی مظلوم عوام، کرناٹکا کے غیور نوجوان آج یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جس طرح 1978 میں اسی گلبرگہ شہر میں ایک نئی سیاسی تاریخ آپ نے رقم کی تھی، آج اسدالدین اویسی آپ کے پاس آ کر گزارش کرنے آیا ہے کہ 2021 میں ہمارے بزرگوں نے 1978 میں جو تاریخ رقم کی تھی، نوجوانوں تم کو آج وہ تاریخ گلبرگہ میں دہرانا ہے، اور انشاءاللہ تعالی میں تمہارا ساتھ ٹھہراؤں گا اور ہم اس تاریخ کو دہرائیں گے گلبرگے میں۔ یہ کام آپ کو ہم کو مل کر کرنا ہے۔ مجلس پر الزام تو بہت لگتے ہیں، ہر الزام مجلس پر ہی لگتا ہے۔ ہم الیکشن لڑنے جا رہے بنگال کو، تو یہ بانڈ باجا کی پارٹی جس کو کبھی کانگریس پارٹی بھی کہا جاتا تھا، یہ لوگ شروع ہو گئے، دیکھو بی ٹیم آ گئی۔ اچھا انہوں کافی نہیں تھے تو ممتا بنرجی بھی شروع ہو گئی، اویسی یہ اویسی وہ۔ ارے بھائی آخر میں ہی ملا کیا؟ تم لوگوں کو کوئی اور نہیں ہے بھارت میں؟ بی ٹیم، سی ٹیم، وہ فلاں ٹیم۔ ارے آپ کیا کیے بتاؤ؟ کون سا کارنامہ انجام دیے؟ کرناٹکا میں کانگریس کے ایم ایل اے کود کے جا کر بی جے پی میں چلے گئے، میرے سے پوچھ کے گئے تھے، میرے سے بات کر کے گئے تھے، یا الیاس باغبان صاحب کے پاس آ کر بیٹھے، ذرا باغ میں کیلا کھلاؤ ہم تمہارے ساتھ چلتے، یا عبدالرحیم کے پاس جا کے بولے تھوڑا مرچی لگا دے ہم دوڑتے۔ پورے کے پورے بھاگ گئے۔ ارے پتلی گلی پکڑ کے بھاگ رہے، تم کو بھاگنے والا نظر نہیں آ رہا، تم کو ایک ہی مرد نظر آ رہا۔ الحمدللہ تمہارے لوگ بھاگ گئے، بھاگ کے ریزائن کر کے جیت بھی گئے، منسٹر بھی بن گئے، اور آپ کو کوئی نظر نہیں آ رہا۔ ارے ہمت ہے تو بولو نا ان کو نہیں بولتے پیسہ لیا بی جے پی سے، نہ ممتا بولتی نہ کانگریس بولتی، جہاں بات آتی مسلمان کی تو پیسے کی بات آ جاتی۔
بتاؤ یہ تمہاری فرقہ پرستی ہے، یہ تمہاری گھٹیا سوچ ہے کہ جہاں پر اویسی کا نام آیا تو بی ٹیم، اور جہاں پر تمہاری پارٹی کا آدمی بھاگ گیا تو بولتے نہیں بھٹک گیا انہیں، واپس آ جاتا انہیں۔ پھر میڈیا والے پوچھتے اویسی، ارے نہیں انہیں تو پورا ان کا ہی ہے۔ میں کسی کا نہیں ہوں، نہ کبھی کسی کا رہوں گا، انشاءاللہ تعالی میں تمہارا تھا اور تمہارا ہی رہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ اسد الدین اویسی کا تعارف یہ ہے، سنو، میں کسی تعریف کا محتاج نہیں ہوں، میں پاک رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے در کا کتا ہوں، یہ میری تعریف اور تعارف ہے۔ مجھے کسی کی تعریف یا حمایت یا واہ کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے ہمیشہ کہا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں مجھے اتنی عزت دی کہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں اس مقام پر پہنچوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، لگائیں گے نعرہ، آخر میں لگائیں گے، بہت لگائیں گے، لگائیں گے۔ ارے میرے شیر میرے ساتھ نعرہ لگاؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اب ایک اور نعرہ لگانا ہے، وہ کسانوں تک جانا، وہ لڑ رہے مودی کے خلاف سنگور بارڈر پر۔ میرے شیروں لگائیں گے نعرہ آپ تو لگاؤ، ہندوستان، بھارت، بھارت، ذرا زور سے پکارو، ایسا نہیں ہوتا ابھی سے تم ہاں ہاں کر رہے، ہاں پرے کا، ذرا پوری طاقت کے ساتھ پورا ہل جانا۔ بھارت، بھارت کا کسان، بھارت کا کسان، بھارت کا کسان۔ ہاں بیٹھو، یہ مزہ نہیں آتا کانگریس دوسری پارٹیوں میں، اپنے پاس ہی چلتا یہ مرچی ہے نا یہاں پر۔ مجلس سے مخالفت، ہم بہار میں الیکشن لڑے، بہار میں الیکشن 20 سیٹ پر لڑے، 20 سیٹ پر ہم الیکشن لڑے۔ اچھا پہلے بہار سے پہلے کرناٹکا اسمبلی کے الیکشن میں ہم کمارا سوامی اور دیوے گوڑا صاحب کی تائید کرے، یہ ہمارے کو نہیں معلوم تھا تائید کرے۔ جب انہوں سی ایم بن رہے تھے، میں ملک سے باہر تھا، عمرہ کرنے جا رہا تھا، بولے آپ آؤ، میں نہیں آتا۔ بولے کیوں نہیں آتے؟ میں ڈائس پہ نہیں کھڑے رہتا، ایک سے ایک ہما قسم کے لوگ بیٹھے، میں نہیں آ سکتا۔ اور آپ بہت بڑی غلطی کر رہے، کمارا سوامی کانگریس کے ساتھ جا کر آپ پچھتائیں گے، یاد رکھنا۔ گئے، مگر آپ دیکھیں تو کیا ہے، کمارا سوامی بھی بی جے پی کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کے رومانس کر رہے ہیں۔ چیئرمین ہمارے کو دے دو، تم وائس چیئرمین۔ یہ کیسا محبت ہے رے تم لوگ؟ ایک پہ رہنا نا، وہ بھی نہیں۔ اب چیئرمین کا الیکشن ہے، ہمارے کو چیئرمین دے دو، ہمارے کو وہ دے دو۔ ارے غارت کا گھڑا بڑھتا نہیں تم لوگوں کا؟ جو بھی ہمارے کو لاؤ 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 لاؤ، جو بھی ہے کھینچ لو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بہار میں 20 سیٹ پر ہم لڑے، 5 پہ الحمدللہ اللہ نے کامیابی دی۔ اب بچے جو 15 سیٹ ہے، 9 سیٹ پر آر جے ڈی، کانگریس، سی پی آئی، سی پی ایم، سی پی ایم ایل اے بن کے مہا گٹھ بندھن بنائے۔ 9 پہ وہ جیت گیا ہمارے خلاف، 6 پہ نتیش کمار اور بی جے پی جیتے۔ اچھا وہ 9 جو جیتے، جہاں پر ہمارے 9 کینڈیڈیٹ تھے، ان کی میجورٹی ہمارے کو جو ووٹ ملے اس سے بڑھ کے ملے۔ جو 6 این ڈی اے جیتی، پانی پلا دے، اتنی ہمت تمہاری، ہم سب کو پانی پلا رہے ہیں، ہمارے کو بوٹل دے رہے ہیں۔ 6 سیٹ پہ این ڈی اے جیتی، ان کا جو ٹوٹل ووٹ تھا وہ مجلس کے امیدواروں سے بڑھ کے تھا۔
ہر کینڈیڈیٹ کا، مگر اس کے بعد شروع ہو گئے دیکھو انہوں کرے، دیکھو انہوں کرے۔ ارے پیارے 70 سال سے کوئی تم کے اور سامنے کھڑا نہیں ہوا تھا، اب کھڑا ہوا بولنے کے لیے، او میں کھڑا ہوں تمہارے کو ہراؤں گا، کیا کرتے کرو تم اب، کیا کیا تم نے بتاؤ۔ آج بہار کی سرزمین پر، سیمانچل کی سرزمین پر، سیمانچل کی جنتا نے مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کیا، اور وہاں کی خاص طور سے خواتین سے جب جا کر میڈیا کے لوگ پوچھتے تھے اب کی بار کس کو ووٹ دیں گے، وہ گول ٹوپی والے کو دے رہے۔ میرے کو جب معلوم ہوا ملا گول ٹوپی تو سب کی گول رہی تھی، یہ بولے نہیں وہ گول ٹوپی والا، تو میڈیا کے لوگوں نے بولا کیوں دیں گے، تو ہماری ماں اور بہن نے کہا کہ اس کو سطح سے محبت نہیں ہے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے، ہم کو اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنا ہمارا مقصد نہیں ہے، ہمارا مقصد یہی ہے کہ دلت مسلمان سے انصاف ہو۔ مجھے کوئی منسٹر بن کے اپنی گاڑی پہ لال لائٹ لگائے ٹائیں ٹائیں کر کے نکلنا نہیں ہے، میرا مقصد یہ ہے کہ اگر میرا نمائندہ کامیاب ہوگا تو وہ جب ایوان اسمبلی میں جائے گا تو غریبوں کی آواز بنے گا، وہ مظلوموں کی آواز بنے گا، وہ حق کے لیے لڑے گا، ایوان کو ہلا کے رکھ دے گا۔ ہم کو اب تک ہم صرف عہدوں کے لیے کامیاب کرتے آئے، اب ہم کو عہدوں کی ضرورت نہیں ہے، منسٹر کی بننے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو بے باک نمائندے چاہیے جو مسلمانوں کے مسائل کو سمجھے، جو دلتوں کے انصاف کے لیے لڑے۔ یہ مجلس اتحاد المسلمین کا پیغام۔ اسی لیے آج آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں ہم جاتے ہیں وہاں پہ شروع ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کرناٹکا میں انشاءاللہ تعالی آنے والے بلدیہ کے انتخابات میں، چاہے گلبرگہ ہو، بیجاپور ہو، بیدر ہو، جہاں کہیں بھی ہم لڑیں گے الیکشن انشاءاللہ تعالی۔ الیکشن کا آغاز بلدیہ کے الیکشن سے ہوگا، بلدیہ میں آپ کامیاب کریں گے تو اسمبلی میں انشاءاللہ تعالی کامیابی ملے گی، اسمبلی میں کامیابی ملے گی تو پھر دلی کو آپ کسی کو اپنا رکن پارلیمان بنا کر بجائیں گے۔ لوگ کہیں گے اسدالدین اویسی تم ہم کو سپنے دکھا رہے ہو، تم ہم کو خواب دکھا رہے ہو۔ میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ خواب دیکھنا شروع کرو، تم خواب دیکھنا شروع کرو، انشاءاللہ تعالی ہم محنت کریں گے، جستجو کریں گے، قربانیاں دیں گے، لڑیں گے، جیل کو جائیں گے، حکومتوں سے ٹکرائیں گے، مگر یہ وقت ہمارے خوابوں کو پورا کرنے کا ہے۔ اگر آج نہیں کریں گے تو آنے والی نسل ہم سے کہے گی کہ ابا جب تم 30-35 سال کے تھے، اگر تم تھوڑا سا محنت کر لیتے، اگر تم تھوڑا سا مجلس کا پرچم اٹھا لیتے تو وہی پریشانی کا مجھے سامنا نہیں کرنا پڑتا ابا جو تم نے اپنی جوانی میں تکالیف اٹھائی تھی۔ تو ان آنے والی نسل کے لیے ہم کو اپنی سیاسی جدوجہد کرنا ہے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے، ان کے روشن مستقبل کے لیے۔ اور بھارت کی تلخ حقیقت یاد رکھو نوجوانوں، اس ملک کی تلخ حقیقت یہ ہے کہ جس کے پاس آواز ہے، جس کے پاس اس کے نمائندے ہیں، اسی کی بات کو سنا جاتا، جس کے پاس کوئی نہیں ہے اس کو کوئی نہیں سنتا۔ اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، متحدہ طور پر اپنے ایکٹ کا استعمال کریے۔ کانگریس پارٹی اب میں دم خم نہیں ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں ان سے نہیں ہو پائے گا، ان سے نہیں ہو پائے گا۔ ان کو بڑی تکلیف ضرور ہوگی کہ یہ گلبرگہ میں آ کر، کرناٹکا میں آ کر، ملک میں جا کر ہمارے بارے میں ایسی بات کر رہا ہے۔ ارے حقیقت یہی ہے، اگر آج ملک میں یو اے پی اے کا قانون میں معصوم لوگ جیلوں میں سڑ رہے ہیں، 80 سال کے بوڑھے کو اینک نہیں دی جاتی، پینے کے لیے سٹرا نہیں دیا جاتا، تو پھر اس کا ذمہ دار یہی کانگریس پارٹی ہے، یہی کانگریس پارٹی ہے۔ انہوں نے یو اے پی اے بنایا تھا، پھر جب 2008 میں چدمبرم تھے منسٹر، ہوم منسٹر، میں یو پی اے میں تھا، میں نے مخالفت کی، آپ نے یو اے پی اے کو اور مضبوط کیا۔ پھر امت شاہ نے قانون لایا 2019 میں،
یہی کانگریس نے لوک سبھا راجیہ سبھا میں اس قانون کی تائید کی. آج آ کر آپ ہم سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ یہ کیا ہو رہا ہے, تم کیوں لڑ رہے ہو؟ یاد رکھو, میں جب تک اللہ مجھے زندہ رکھے گا انشاءاللہ تعالی میں لڑتا رہوں گا. اور ایک بات یاد رکھو آپ کہ کبھی ہارنے سے ڈرنا نہیں, کبھی ہارنے سے نہیں ڈرنا. آج ہارے کل جیتیں گے انشاءاللہ. جس دن تم یہ ہار کا خوف اپنے دلوں سے نکال دو گے, ہار کا خوف اپنے دلوں سے نکالو, جیت کی امید رکھو اور جستجو کرو. محنت اپنی پارٹی کو مضبوط کرنا ہے اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی جس طرح بہار میں مجلس کو کامیابی ملی, مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی ملک کے کونے کونے میں, خاص طور سے کرناٹکا میں مجلس کو آپ اپنی دعاؤں سے, اپنی محبتوں سے نواز کر مجلس کو کامیاب اور کامران کریں گے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہاں پر بی جے پی کی حکومت ایک نیا قانون پاس کر دیے کہ پہلے گائے کشی پر قانون تھا, اب تو بولے کہ کچھ بھی نہیں کٹنا, کٹنا ہی نہیں کہتے, کچھ بھی نہیں کاٹنا, کاٹنا ہی نہیں. اچھا کیا قانون بنا ہے؟ میں دیکھ رہا تھا, گاڑی میں آتے آتے پڑھ رہا تھا, عجیب و غریب قانون بنا ہے. چیف منسٹر کرناٹک کا کیا قانون, کیا مزہ نہیں آ رہا, کھانے میں بول رہے ہو, بولتا ہوں اس پہ بھی آپ ہوں, تم اب دماغ کھول دی میرا, تہاری بولتے ہو. قانون کیا ہے کہ اگر پاشا بھائی کے گھر میں ایس آئی آ گئے, پولیس اسٹیشن کے گھر میں پاشا بھائی کے پولیس والے آ کے بولے تمہارے پاس 2 بھینسا کھڑے ہوئے پاشا بھائی, تم بولے ہاں دودھ دیتے, نہیں تم کاٹ رہے ہو, اس کو میں لکھ جا رہا ہوں, نہیں قانون میں لکھے ہوں. پاشا بھائی کے گھر میں آ کے بھینس بھی لے کے چلے جاتے, پاشا بھائی کا آٹو کا ٹرالر بھی لے کے چلے جاتے, بولتے نہیں ارے ٹرالی کہیں کو لکھ جا رہے ایس آئی صاحب, تو بولے تو اسمگلنگ کر سکتے. اس کے بعد کیا کرتے انہوں, اس کو سیز کر کے ایس ڈی ایم کو دیتے. ایس ڈی ایم کیا کرتا, پاشا بھائی کے گھر پہ قبضہ کر لیتا. یہ قانون ہے, یاد رکھو آپ, پاشا بھائی گھر پہ قبضہ کر لیتا. اب ایس ڈی ایم یہ بھی کر سکتا اگر نہیں یہ گھر میں انہوں کاٹے یا کاٹ سکتے میں گھر کو بیچ دیتا ہوں. یہ قانون بنایا. اور وہاں دلی میں بیٹھ کے دلی کے موجودہ بادشاہ بولتے بھائیوں بہنوں سب کا ساتھ سب کا وکاس. ارے کہیں کا بھینس کا ساتھ دے رہے, کس کا ساتھ دے رہے آپ؟ سب کا ساتھ سب کا وشواس سب کا کہاں ہے بھائی؟ پاشا بھائی کی بھینس کو لے کے جائیں گے, پاشا بھائی کی ٹرالی کو لے کے جائیں گے, پاشا بھائی کے گھر, اور کورٹ میں جب کورٹ میں کچھ فیصلہ ہے نا گھر کو لے کے بیٹھیں گے. یہ قانون بنا ہے, عجیب و غریب قانون. اچھا پھر اس کے بعد آپ کو معلوم کہ چاہے بھینس ہو بیل ہو, یہ جتنے کیٹل ہیں اس کی کوئی چیز خراب نہیں جاتی. اس کی ہڈیاں جیلیٹین فارماسیوٹیکل میں جاتے. سینگ جو ہوتے ہیں, سینگ سے بٹن بنتا, مت نہیں بناتے بٹن تم,
بٹن بغیر بٹن کے پہنو. ہم کو بغیر بٹن کر رہے، تم بغیر بٹن کرو، دکھاؤ چلو. اس سینگ سے بٹن بنتا. آپ کو معلوم کہ یہ جو ہڈیوں کی اور جیلیٹین کی انڈسٹری کتنی ہے؟ 2000 کروڑ کی انڈسٹری ہے یہ پورے ملک میں. اور کرناٹکا کے جو بوچر ایسوسی ایشن نے صحیح کہا کہ 40-50 لاکھ کے قریب لوگوں کا روزگار برباد ہو جائے گا. کیوں کر رہے ہیں آپ یہ؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ یہ کسانوں کا مسئلہ ہے؟ کیا کرے گا کسان جب بھینس دودھ نہیں دے گی؟ کیا کرے گا کسان جب گائے دودھ نہیں دے گی؟ آپ خریدو نا ان لوگوں سے، خریدو ان لوگوں سے. جب گائے اور بھینس دودھ نہیں دیتی خریدو آپ. اب آپ دیکھیں گے کہ پورے چھوڑ دیں گے گائے اور بھینس کو، وہ کسانوں کے فصلوں کو جا کر کھا لیں گے. اس طرح بنتا وہ مرغی کے چمڑے سے بنتا، بکری کے چمڑے سے بنتا. کرکٹ کھیلیں گے مگر تم مٹن نہیں کھانا. یہ کیا بات ہے بھائی میرے؟ کیا بات ہے بتاؤ آپ؟ ایک مذاق بنا کے رکھ دیا اس ملک میں آپ. اچھا پھر آپ دیکھیں، ہاں چپل بھی. اچھا بات کریں کہ بی جے پی والے بولتے کیا اویسی سنویدھان میں نہیں لکھا ہے آرٹیکل 48؟ پیارے میرے کان میں پھول نہیں ہے، میں بھی تھوڑا پڑھا لکھا ہوں. ڈائریکٹو پرنسپل ہے. آپ یاد رکھو نوجوانوں، کہیں ڈیبیٹ ہوئی تو تمہارے کو بول رہا ہوں. آرٹیکل 48 ہے، تم بولنا آرٹیکل 47 پڑھا تو. ارے جاہل ہولے، پڑھا نہیں پڑھا بول. آرٹیکل 47 کیا بولتا معلوم آپ کو؟ بھارت کا سنویدھان کا آرٹیکل 47 یہ بولتا کہ حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ نیوٹریشن، طاقت میں بچوں میں، بھارت کے باشندوں میں نیوٹریشن کا اضافہ ہو. دوسرا بولتا کہ آپ کی زندگی کا معیار اٹھے. تیسرا یہ بولتا کہ لوگوں کی صحت اچھی ہو. اور چوتھا آرٹیکل 47 یہ بولتا کہ سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ پیدا ہو. آرٹیکل 47 میں نیوٹریشن. اچھا اب دیکھو باپ، کرناٹکا میں نیشنل فیملی ہیلتھ سروے کا 4تھا راؤنڈ ہوا. انہوں نے کیا کہا کہ شیڈول ٹرائب، شیڈول کاسٹ کے خاص طور سے اس میں 39% بچے سٹنٹڈ ہیں، یعنی جو ان کا ہائٹ ہونا اس سے کم ہوتا. آپ بتاؤ کہ غریبوں کے، شیڈول کاسٹ کے، شیڈول ٹرائب کے بچوں کا جو سٹنٹڈ گروتھ ہے 37%. اور انڈر نرش، یعنی ان کا وزن جو عمر میں رہنا نہیں ہوتا وہ کتنے 40%. اور انیمیا، جسم میں خون نہیں ہے، 56% کرناٹکا میں ایسے بچے جو 6 سال کی عمر کو پہنچے تک انیمک ہوتے. اب آپ کیا کر رہے ہیں ان لوگوں؟ اچھا آپ کو معلوم اگر آپ بڑے کا کلیجی کھا لیے، بڑے کی کھائے کلیجی کا بھی کھائے نا، کتنے لوگ کھائے ہاتھ اٹھاؤ. یا نہیں کھائے؟ شرمانوں کو کھائے تو کھائے، کوئی چن نہیں ہے. آپ کو معلوم ایک کلیجی اگر آپ کھائے تو 1.5 کلو دال سے زیادہ اس کلیجی میں طاقت ہوتی.
میں یہ نہیں بول رہا ہوں دال نہیں کھانا میں تو بہت مزے سے کھاتا ہوں دال کو. وہ اس لیے کہ یہ سائنٹسٹ نے کہہ دیا کہ کلیجی کھانے سے آئرن، زنک، وٹامن اے، B12، کیلشیم کا اس میں بہت زیادہ ہوتا. اچھا میں ہمارے سلیم صاحب کو بولا تھا گلبرگے میں دال کی قیمت تو معلوم کر لو. چنا دال 180 روپے کلو، ماشاءاللہ صحیح ہے. مرچی سے مونگ دال 90 روپے کلو، مسوری کی دال وہ بھی 90، تور دال 105 روپے، اور بڑے کی قیمت 280 روپے. 280 کلیجی لا کے پکا کے کھا تو غریب ٹن ٹناٹن دوڑتا ہوں میں. غریب کا فائدہ ہونا نا، غریب کا فائدہ نہیں ہونا. موڈی جی بولے نہیں تم 180 کی چنا دال کھا رہے، کہاں سے لائیں گا آپ؟ 15 لاکھ کے 15 پیسے نہیں دیے. اگر 15 لاکھ دیتے تو بولتا وہی کھاتا ہوں، وہ بھی نہیں دیا. یہ سائنس ہے. میرا بولنے کا طریقہ سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، مگر یہ سائنس ہے. اور یہ بول رہے قانون بنا رہے آپ ہمارے چیف منسٹر کرناٹکا. اچھا پھر آپ یہ بھی دیکھ لو بھارت میں کتنے لوگ گوشت کا بیف کھاتے، بیف اور بفلو. 2011 کا سینسس ہے 8.35 کروڑ لوگ بیف اور بفلو کھاتے. پورے غریباں ہیں، دلت، شیڈول ٹرائب، شیڈول کاسٹ، مسلمان، پورے غریباں ہیں. کوئی بکرے کا گوشت نہیں کھا سکتا. اپنے بچوں کو طاقت دلا. لیبر کام کرتا، ایک ٹائم کا کھانا کھاتا. آپ بھوکا رکھ رہے پورے دیش میں، پورا دیش غریبوں سے بھوکا ہے. آپ بولتے میں ڈالا نا پیسے، ارے کہاں ڈالے بھائی؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اچھا یہ لوگ بار بار بولتے نہیں یہ خالی اویسی بولتا بڑا کلیانی بریانی. انڈس ویلی سیولائزیشن 5000 سال پرانا سیولائزیشن، وہاں جا کر وہاں کے ایکسپرٹس آثار قدیمہ کے کھود کے نکالے تو کس کی ہڈیاں نکلے معلوم پڑے کہ 5000 سال پرانا انڈس ویلی سیولائزیشن. اور آپ بولتے نہیں کرنا. ہم چیف منسٹر سے اتنا بول رہے کہ آپ لاکھوں لوگوں کو بے روزگار کر دیں گے، اور جب غریب بے روزگار ہو جائے گا، اس کے پاس کام نہیں ہوگا تو پھر غریب کیا کرے گا بتاؤ؟ جب جانور نہیں کٹے گا، کھیتوں میں جائے گا، کسانوں کی فصل کو کھا لے گا. آپ خریدو نا بھائی. پھر آپ وہ بھی نہیں، قانون بنا دیے. ارے پرائیویسی کا سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے. میں اپنے گھر میں بیٹھ کے کیا کھاتا ہوں، آپ کو کیا شوق ہے اس میں جھانکنے کا؟ ہر بٹی میں جھانکتے، منڈی گھساتے اپنی، کیا ہے اس میں کیا ہے، اس میں کیا ہے. ارے کئی کو منڈی گھساتے اس میں. میں گھر میں کیا کھاتا ہوں آپ کو کیا فکر نہیں. جھانکتا ہوں میں تمہارے کیا پکا رہے، ہنڈی میں کیا ہے دکھاؤ، کھٹی میں کیا ہے دکھاؤ. کوئی بات ہے؟ کب تک جھانکیں گے ہنڈی اور کھٹی میں تم لوگ؟ کھانے کو کھانا نہیں ہے بھارت کے غریبوں کے پاس. انکانسٹیٹیوشن لاک ڈاؤن لگا دیے. کتنے 10 اور نوکریاں چلے گئی. یہ میڈیا کے لوگوں کو پوچھو آپ میرے جانے کے بعد، مارچ کے بعد ان کی نوکریاں بھی نہیں رہیں گی، یاد رکھو. آپ دیکھو منڈیاں ہلا رہے، یوں کر رہے. ان کو معلوم مارچ کے بعد کوئی نوکریاں نہیں رہیں گی میڈیا کی، ان کی بھی نوکری جانے والی ہے. مگر موڈی جی کیا بولیں گے؟ گوشت مت کھاؤ مترو، نعرہ لگاؤ، نفرت پھیلاؤ. کیا ہو رہا ہے یہ؟ ملک کہاں کس راستے پر جا رہا ہے؟ اور پھر اتر پردیش میں تو ایک نیا قانون بنا دیا انہوں. ٹائم ہے نا، 15 منٹ ہے. اتر یہ ختم کر دو تم. نہیں تو یوگی آدتیہ ناتھ بولیں گے میرے پہ نہیں بولے، بولیں گے پاشا سب پہ بولیں گے.
ہم نہیں بولے تو کون بولتا ہی نہیں آج کل. نہیں گونگے نہیں ہیں. ہماری تقریر یوٹیوب پہ سن کے بولتے ہیں کیا بولے, قطر لو. اتر پردیش میں ایک قانون بنا ہے, وہی قانون یہاں پہ چیف منسٹر بناتے بول رہے. کیا قانون ہے معلوم آپ کو؟ مذہب تبدیلی کا قانون. اب آپ پیٹ پکڑ کے ہنسی گے, دیکھو ابھی بات میں. اچھا قانون کیسا قانون ہے سنو آپ. قانون یہ بول رہا ہے کہ اگر اجتماعی طور پر کوئی اپنا مذہب تبدیل کر لیے تو اس پہ یہ قانون لاگو ہوگا, پکڑے جائیں گے. اچھا اجتماعی مانے کم سے کم 30-40 تو ہونا نا, نہیں اونلی 2 ہے تو بھی قانون لاگو ہوتا ہے. 2 بھی قبول کرے تو ماس کنورشن. ارے پاشا تیرے کو انگریزی کون سکھائے یہ قانون بنانے والے کو؟ 2 لوگوں کا ماس کنورشن ہوتا, 2 لوگوں کی شادی ہوتی. اچھا پھر ان کا سیکشن 2(1) کیا بول رہا؟ اگر میں آج تقریر کرا اسلام کے بارے میں اور اس میں سے کوئی شخص بولا کہ بھائی تم نے اسلام کو بہترین طریقے سے بتایا, میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں, وہ قانون کیا بول رہا؟ نہیں انہوں کرے, ان پہ بھی کیس بک کرو. نہیں کنورٹر کہتے ہیں. میں کنورٹر, گاڑی کا کنڈکٹر کنورٹر ہے یہ. میں کنورٹر, میری بات سن کے اگر کوئی دین قبول کر لیا اس پہ بھی کیس لگائیں گے. اور پھر آپ کیا بول رہے اس قانون میں کیا بول رہے کہ ایڈنگ ایبیٹنگ کا سیکشن 2(1) اور اس کے بعد اچھا اس میں حیرت انگیز بات دیکھو آپ. سیکشن 4 میں اگر ایک میاں بیوی کسی بچے کو گود لے لیے, بچہ جا کے کمپلین دے سکتا ہے میرے اماں ابا مذہب تبدیل کر لیے, کیس بک کرو. نہیں ہنسنے کا نہیں ہے, وہ دماغ والے علماء وہ پورا فرسٹ فلور خالی. اور پھر یہ بھی بولتے کہ روڈ چلتا آدمی جا کے کمپلین کر سکتا, میں بدل دیے مذہب. کیسا معلوم تیرے کو؟ نہیں میں روڈ چل رہا تھا دیکھا, کیس بک کر دو اس پہ. وہ قانون میں ڈال دیے. سیکشن بول رہا ہوں آپ 8(3). اور 8(3) میں کیا ہے؟ اگر کوئی اپنا مذہب تبدیل کرنا چاہ رہا ہے تو اس کو جا کے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو لیٹر لکھ کے دینا, صاحب میں تنگ آ گیا اپنے پرانے مذہب سے, نیا مذہب بدلنا چاہ رہا ہوں. تو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ بولتے لکھ کے دے, 2 مہینے کے بعد آ. 2 مہینے کے بعد آ, میں انکوائری کروں گا, میں معلوم کروں گا کہ تو سچ بول رہا یا تیرے کو کوئی دھوکہ دے رہا. یہ قانون بنا رہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں. یہ سیکشن 8 سب سیکشن 3 سب سیکشن 9 سیکشن 4 یہ کیا ہے بتائیے آپ؟ کون سا قانون ہے یہ؟ میں اپنے مذہب پر چلوں, میں ایک اللہ کو مانوں, میں ہزاروں خداؤں کو مانوں, میں کسی خدا کو نہ مانوں, میں کسی اور مذہب پہ چلوں, آپ کا اختیار کون ہے اس میں؟ حکومت کون ہے میرے کو بولنے والی؟ مگر یہ بی جے پی کے راج میں ہو رہا ہے کہ اگر خدا کو بھی تم کو ماننا ہے تو ہم سے پوچھنا پڑے گا, مذہب کو بھی چھوڑنا ہے تو ہم سے پوچھ کر چھوڑنا پڑے گا. اور شادی کر رہے, تم لوگ شادی کر رہے, اتنی محبت ہو گئی, دیکھو شادی نہیں کرے تو بھی شادی کر رہے. اب آپ دیکھو, آپ اس میں 86 لوگوں پہ کیس بک ہوا جس میں 79 مسلمان. 86 میں 79 مسلمان, جس میں ایٹا کے 26 ایک ہی خاندان کے, جس میں 5 خواتین 2 معصوم بچیاں. کیوں کہ 21 سال کی ایک بچی نے اسلام کو قبول کیا, اس کی شادی اس بچے سے نومبر 17-18 کو ہوئی. وہ قانون 1 ہفتے کے بعد آیا. جب قانون نہیں ہے تو قانون میں نہیں بک کر سکتے نا. نہیں یوگی کا قانون ہے, کوئی کا کچھ نہیں. ہمارے کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 20 سب سیکشن 1 کلیئرلی بولتا اگر کوئی قانون نہیں ہے تو اس پہ کیس نہیں بک ہو سکتا. مگر اس کو بچے کو جیل میں ڈال دیا.
اور اس کو جیل میں رہنا پڑا. اور پھر آپ حیرت کی بات دیکھیں گے, حیرت کی بات, بریلی میں 2 مسلم لڑکیاں اپنا مذہب تبدیل کر کے شادی کرتے ہیں تو پولیس ان کو پروٹیکشن دی. ایک مسلمان بچہ اپنے کالج کے دوست کے ساتھ بیٹھ کے پیزا کھایا تو اس کے باپ کے پاس جا کر اس پہ پریشر ڈال کے بولے, دیکھ تیری بیٹی کو انہیں مسلمان بنانا چاہ رہا, کیس بک کر کے. وہ بچہ اب تک جیل میں پڑا ہوا ہے. اس کا جرم کیا ہے؟ خالی پیزا کھایا ہوا. اس کا باپ بول رہا کہ میرے کو پولیس والے مجبور کرے کیس بک کرنے کے لیے. یہ ان کا قانون ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں. یہ ملک کو کس راستے پر لے کے جا رہے ہیں آپ دیکھو. کون بول رہا ہے ان کے خلاف؟ کوئی نہیں بول رہے. اور ہم بھی ٹیم ہیں. اور میرے عزیز دوستو, اب یہ بی جے پی والے بولیں گے ہو رہا نہیں ہو رہا. ارے دیوانے, انڈین پینل کوڈ کا آئی پی سی 493 کہ اگر میں کسی کو دھوکہ دے کے شادی کرتا ہوں, کوئی مرد اگر کسی عورت کو دھوکہ دے کر شادی کرتا تو سزا ہے 10 سال. آئی پی سی کا کیا ہے, قانون موجود ہے. مگر اب کیا ہو رہا, اب یہ جو نام نہاد جو سیکولر لوگ ہیں نا, جب میں ٹرپل طلاق پہ آ کر ہم مخالفت کر رہے تھے, جلوس نکال رہے تھے, یہ سب بول رہے تھے اسد الدین اویسی کیا کر رہے ہیں آپ مسلم بہنوں پر ظلم کر رہے ہیں, ان کو کچلا جا رہا ہے, دبایا جا رہا ہے, آپ کیوں ساتھ دے رہے ہیں؟ میں نے کہا شادی ایک سول میٹر ہے, شادی ایک سول میٹر ہے, اس میں کرمنل پینل پروویژن نہیں آنا چاہیے. آج وہی لوگ میرے کو فون کر کے بولے کہ اسد صاحب اس وقت اگر ہم آپ کی بات کو سمجھ جاتے تو آج ہم یہ غلطی نہیں کرتے تھے. شادی کوئی بھی کس سے بھی کر سکتا ہے, کون روک سکتا بھائی؟ عشق آ گیا, بولتا میں مجنون ہو گیا, بس آنکھوں پہ پردہ پڑ جاتا ہوں, کچھ بھی نہیں, اس سے کرتا ہوں. ابا بولتے, نانا بولتے, دادی بولتے, اماں بولتے, دیکھ تیرا دودھ معاف نہیں کروں گا. نہیں بولتا اماں بعد میں معاف کر, پہلے شادی کرا دے سے. عشق ہو گیا میرے ہے بھائی, ہو جاتا. اگر آپ گھر میں صحیح تربیت نہیں دیں گے تو ایسی ہوتا, مگر عشق ہے. اسی لیے بندہ نواز کیا بولے تھے, بندہ نواز کیا بولے معلوم آپ کو؟ اپنے 11 رسائل میں بندہ نواز لکھے, عاشق, عشق اور معشوق ایک ہو جانا. عشق, عاشق, معشوق ایک ہو جانا. جب یہ ایک ہو جاتے تو فنا فی اللہ ہو جاتا. پھر یہی بات تو سمجھنا ہے. خیر یہ دوسری گفتگو ادھر لے کے جا رہا ہوں آپ کو, مگر یہ ان کا قانون یہ ہے, ان کا قانون یہ. اچھا, آپ کانپور میں ایک ایس آئی ٹی بنائی گئی, جو کانپور کی ایس آئی ٹی نے 14 کیسز میں انکوائری کر کے کہا کہ نہ فارن فنڈنگ ہوئی, نہ کسی پر زور زبردستی کر کے مسلمانوں نے شادی کی. کرناٹکا کی سی آئی ڈی 2009 میں کیس ہوا تھا بڑا مشہور کہ کرناٹک سے شادی کری. کرناٹکا کی سی آئی ڈی نے کہا کہ کوئی دمی نہیں. ہدیہ کا کیس سپریم کورٹ تک چلا گیا. آپ بتائیے ملک کہاں جا رہا ہے؟ میں کس سے شادی کر رہا ہوں آپ آ کے جھانکتے؟ کیا کھا رہا ہوں میری کنڈی میں آ کے جھانکتے؟ بھوکے ہم, کھانے کو کھانا نہیں ہے. لاک ڈاؤن کے بعد اکانومی برباد ہو گئی, مگر اس کی کوئی فکر نہیں ہے بی جے پی کے لوگوں کو. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا کسان جو آپ کو ہم کو کھانا کھلاتا ہے, اس پر لاٹھیاں برسائی جا رہی ہیں, اس کو مارا جا رہا ہے, ان کے سروں کو پھوڑ دیا جا رہا ہے. میں گلبرگہ کی اس مبارک سرزمین سے سنگور کے کسانوں کو پیغام دے رہا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ آپ کی لڑائی نہیں ہے, ہمارے کسان بھائی اور بہنوں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ لڑیے. اور ایک بات معلوم ہو گئی, یاد رکھو میری اس بات کو. نریندر مودی پارلیمنٹ میں اتنی بڑی ان کی میجورٹی ہے, 300 کے قریب ان کے ایم پی, 300 سے زیادہ ہے. پارلیمنٹ میں سننے تیار نہیں ہے.
نہیں، میں بول دیا قانون بنا دو، میں وقت کا بادشاہ ہوں، میرا فرمان جاری ہو گیا۔ یاد رکھو، اگر اقتدار کے نشے میں، غرور میں ڈوب کر تم اس طرح کے قانون بناؤ گے تو بھارت کی جنتا کے پاس اب کوئی راستہ نہیں بچا سوائے روڈ پہ نکلنے کے، سوائے پرامن احتجاج کرنے کے۔ آپ اور ہم نے CAA کے خلاف احتجاج کیا، ساری دنیا نے، سارے ملک کے لوگوں نے اس کا نوٹ کیا۔ ہم نے شاہین باغ کیا، ملک کے کونے کونے میں ہماری ماں اور بہنوں نے نکل کر CAA کے قانون کے خلاف کی آواز اٹھائی، دنیا نے دیکھا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھو، احتجاج سیاست کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ اگر تم صرف جلسوں میں سن کر، نعرے لگا کر، آنکھ میں آنسو لا کر اپنے گھر کو چلے جاؤ گے اور پھر اس پیغام پر عمل نہیں کرو گے تو کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ میں آپ سے صرف یہی اپیل کر رہا ہوں کہ یہ وقت اٹھنے کا ہے۔ نوجوانوں، یہ وقت حاصل کرنے کا وقت ہے، یہ وقت اپنی پارٹی کے پرچم کو بلند کرنے کا وقت ہے۔ اب سیکولرزم کی ذمہ داری ہمارے کندھوں پر اب نہیں رہ سکتی۔ یہ سیکولرزم کے نام پر مسلمانوں کو دھوکہ دیتے رہے، اب سیکولرزم کی ذمہ داری دوسرے پارٹیاں نبھائیں گی۔ ارے سب لوگ ایک ہو کر BJP کو کامیاب پہ کامیاب کرتے جا رہے ہیں، اور ہم کیا ہے، ہمارے ہاتھ میں ایک ڈبہ دے، بجا سیکولرزم، بجا سیکولرزم۔ کوئی سیکولرزم کو بجانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی پارٹی آپ کے پاس ہے، اس پارٹی کو مضبوط کریے، اور انشاءاللہ تعالی مجھے یقیناً وہ دن نظر آ رہا ہے کہ جب گلبرگہ میں مرحوم قمر الاسلام صاحب کی کمی کو آپ ہی کے درمیان سے کوئی ایک مرد مجاہد اٹھے گا اور اس کمی کو پورا کرے گا، وہ مرحوم کا صحیح معنوں میں جانشین بنے گا۔ اسد الدین اویسی صرف آپ کو اس بات کی طرف توجہ دلانے کے لیے آیا ہے کہ اپنی پارٹی کو مضبوط کریے، اپنی پارٹی کو کامیاب کریے، متحد رہیے، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ تم سے آ کر ڈرائیں گے، لوگ تم سے آ کر لاکھوں باتیں کریں گے۔ لوگ مجھ سے پوچھتے کہ تمہارے کو بہت سے لوگ ڈراتے، تم کو لوگ کیا کیا نہیں کہہ دیتے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھو، کسی شاعر نے بڑا اچھا کہا تھا کہ شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں۔ کسی شاعر نے کہا کہ شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں، کس بارگاہ خاص کا آخر ہوں گدا میں۔ یاد رکھو، ہم تمام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ اللہ زمین و آسمان کا مالک ہے، اللہ زمین و آسمان کا خالق ہے، آسمانوں سے بارش برسانے والا اللہ ہے، سورج اور چاند کو نکالنے والا اللہ ہے۔ اللہ ہمارا محافظ ہے، اللہ پہ خوب توکل کرو نوجوانوں، اللہ کی ذات پر توکل کرو، اپنے آپ میں اعتماد کو پیدا کرو، اپنے آپ میں قوت کو پیدا کرو، جمہوریت کے تقاضوں کو سمجھو، جماعت کو مضبوط کرو اور جماعت کے پرچم کو لے کر آگے بڑھو۔ انشاءاللہ تعالی ہم کرناٹکا میں گلبرگہ میں ایک نئی تاریخ رقم کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔